چھوٹے بھائی عمران خان کی محبت میں 10 سال قید بمشقت قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تعریف ہی اس رب العزت کے لیے جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور جس کے حضور ہم سب کو ایک دن پیش کیا جائے گا۔ دوستو، سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات۔ آج علیمہ خان اور بہنوں کی ملاقات کا دن تھا۔ اڈیالہ جیل کے باہر کیا کچھ ہوا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کون کون پہنچا ہے بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور عمران خان کا کیا پیغام ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر ویورز، آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن، تمام شواہد حکومت کے خلاف، پروسیکیوشن کے خلاف ایک مکمل چارج شیٹ تھی، لیکن 39 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزا دی گئی، 10 سال کی سزا، اور پنجاب کے اپوزیشن لیڈر انہیں بھی یہ سزا ملی ہے۔ اس کے بعد وہ نااہل بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں 3 مزید نشستوں کے اوپر حکومت اب قبضہ کرنے جا رہی ہے۔ یہ تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پھر علیمہ خان نے عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے کیا کہا، وہ جلد پاکستان آئیں گے اور کیا حکمت عملی ہے، اور پاکستانیوں تیار ہو جاؤ، لاہور تیار ہو جاؤ، مینار پاکستان میں جلسہ 5 اگست کو، کیا اس کی اجازت دی جائے گی، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور پھر یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک فیصلہ جو آج کے اس فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، 4 ماہ کے اندر حکم دیا گیا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور آنے والے کچھ دنوں کے اندر جو گواہان ہیں اس پورے مقدمے میں جو 9 مئی سے جڑا ہوا تھا، اس میں کس قسم کے مزید فیصلے آئیں گے، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ویورز۔ اور پھر اسلام آباد راولپنڈی میں شدید بارش، اور ڈی ایچ اے میں ایک کرنل صاحب اور ان کی بیٹی لاپتہ ہیں، ہیلی کاپٹر پہنچے، اس کا بھی مکمل حال احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ لیکن ویورز، سب سے اہم خبر ہے وہ ہے اڈیالہ جیل سے، جہاں پر علیمہ خان نے گفتگو کی۔ آج عمران خان سے ملاقات کا دن تھا، اور خاص بات اس کی یہ تھی کہ علیمہ خان پہنچی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی جو فوکس تھا اس بات کے اوپر تھا کہ کتنے لوگ جو عمران خان کے نام پر سیٹیں تو حاصل کر رہے ہیں، کیا یہ عمران خان کے ساتھ ان کی بہنوں کے ساتھ جا کر کھڑے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو تفصیلات بتا دوں جو علیمہ خان نے گفتگو کی۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ سینٹ الیکشن کی وجہ سے ہمارا سارا فوکس بیک گراؤنڈ میں رہ گیا، عمران خان قید تنہائی میں ہیں، ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، عمران خان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور ہم سپریم کورٹ جائیں گے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ پچھلے 1 ڈیڑھ ہفتے سے کوئی عمران خان کی تنہائی پر بات نہیں کر رہا تھا جس طرح سے انہیں قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ 22 گھنٹے ان کو قید تنہائی میں رکھنا، پھر بجلی کو بند کر دینا، اور جو اب انکشافات ہو رہے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو کس قسم کی اذیت جیل کے اندر دی جا رہی ہے۔ لیکن علیم ان گنڈا پور اور جتنے بھی رانگ نمبرز ہیں، ان کا سارا فوکس عمران خان کی بجائے سینٹ کی سیٹوں پر قبضہ کرنے کے لیے تھا، اور ہر شخص نے سینٹ کی سیٹ پر قبضہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ علیمہ خان یہ جو بات کر رہی ہے نا کہ آئسولیٹ اور بیک گراؤنڈ میں چیز چلی گئی، اوبویسلی جن کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت قیادت ہے، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ، بیرسٹر گوہر اینڈ کمپنی، ان کی پرائیورٹی عمران خان کی رہائی نہیں ہے، اور ایک ہومیوپیتھک قسم کا لیڈر، بلکہ لیڈر کیا کہنا، ایک سیاستدان، ایک پراکسی، اور اس نے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک آدھے جملے میں ہمیشہ ٹی وی پر بات کی، لیکن اس سے زیادہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کا دمخم نہیں رکھتا۔ آپ کو ویورز، پچھلے 1 ڈیڑھ برس میں جب سے عمران خان نے پارٹی کی قیادت یعنی چیئرمین شپ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کے حوالے کی، کتنی دفعہ لانگ مارچ، تحریک چلانے یا پھر میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی بات اس شخص نے کی، ایک دفعہ بھی آپ کو سٹیٹمنٹ نہیں ملے گی۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر کی گرفتاری، ایک دفعہ بھی یہ گرفتار نہیں ہوئے صاحب، اور عمران خان کی تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں، اور کل تو انہوں نے حد ہی کر دی اور یہاں تک کہہ دیا کہ اس تحریک کو عمران خان ہی لیڈ کریں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا۔ پھر علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ عمران خان کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ اس وقت قید تنہائی میں ہیں، کتابیں تک پہنچائی نہیں جا رہی، اور ہمیں عمران خان کو رہا کروانا۔ دیکھیں جی، کتاب جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کو مضبوط کرتی ہے۔ قید تنہائی میں آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ آٹومیٹکلی اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ کو ان کی اصلیت معلوم ہوتی ہے۔ عباد فاروق نے ایک بات کہی تھی کہ جب پارٹی کے لوگ باہر آتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو کہ یار میرے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ورکر پہنچ گئے، تو آپ کا خون، ایک قیدی کا جو حوصلہ ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے، ہمالیہ سے اونچا آپ کا حوصلہ ہو جاتا ہے۔ اور عمران خان کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے یہ سارے رانگ نمبرز اور لگڑ بگڑ جتنے بھی ہیں نا، یہ سیاست تو کرتے ہیں، آپس میں لڑتے بھی ہیں شکار کے سینٹ کی جو سیٹ ہے اس کے لیے،
लेकिन इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए कोई पहुंचता नहीं है। इबाद फारूकी, ये बात याद रखिएगा दोस्तों, कि जब एक कैद में कैदी अपने प्यारों की राह तकता है ना, और कोई उसको अपना नजर आ जाए तो उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। और वो इसलिए कहता था ना कि पहुंचो इमरान खान के लिए, पहुंचो इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए पहुंचो, पाकिस्तान की आवाम को कहता है पहुंचो। इसलिए पहुंचना जरूरी है कि इमरान खान को कैदी तन्हाई में रखा जा रहा है। हम इमरान खान को नहीं भूले। अक्सर लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। भाई हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान के साथ जो जुल्म हुआ पाकिस्तान में, आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। आज हमें टीवी पर एंकर्स बैठकर ये इफ्तिखार अहमद जैसे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब माजी के अंदर कोड़े पड़ते रहे, हमने वो दौर भी देखा। अगर उस वक्त सोशल मीडिया मौजूद होता तो ये तमाम किस्से दुनिया तक पहुंचाए जाते। आज जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसा जुल्म कभी भी देखने को नहीं मिला। अगर उस वक्त कोड़े मारे जा रहे थे तो आज गोलियां मारी गई हैं। और ये जितने भी बीरबल आपको मिसालें देते हैं व्यूअर्स, एक तो इनके प्रोग्राम्स का आपको बाइकआउट करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इनकलाब ऐसे नहीं आएगा कि एक ट्वीट किया और आपका मामला खत्म हो जाता है। आपको जिम्मेदारी दिखानी होगी। इन तमाम लोगों के जो बयानी है उसको ब्लॉक करना होगा। इन लोगों को जहां आपको मिले आपको ये सवाल करना होगा उस क़यादत से जिसने इमरान खान को बेच दिया। आज जो अलीमा खान ये बातें कर रही हैं, देखें खानदान के लोग तो जाएंगे। अगर आप इनके ऊपर भी शक करें, बैरिस्टर गौहर जैसे जो लगड़ बगड़ किस्म की सियासत करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो जनाब को ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ यानी खानदान के लोग जो हैं वो महाज क्रिएट कर रहे हैं। निजी महाफिल के अंदर ये आपको बातें करते हुए नजर आएंगे। और फिर आपने देखा होगा कि अलीमा खान ने आकर बाहर ये कहा था कि पार्टी को ये फैसला करना है कि इमरान खान के लिए तहरीक चलानी है या नहीं चलानी। तो ऐसे लोगों की निशानदही करना, इनका रास्ता रोकना अब वक्त की अहम ज़रूरत है। चूंकि इमरान खान जेल में है और वो पाकिस्तान की आवाम 8 फरवरी को जिन्होंने वोट की ताकत से इनकलाब बर्पा किया उनकी तरफ देख रहा है। एक खबर मैं आपको ये भी शेयर कर दूं कि इमरान खान के बेटों के हवाले से ये बताया जाता है, अलीमा खान ने कहा कि सबसे पहले अपने वालिद से मिलने की कोशिश करेंगे। पार्टी 5 अगस्त के हवाले से क्या कर रही है हमें नहीं पता। हमारी तवज्जो सुप्रीम कोर्ट के लिए इमरान खान का केस तैयार करने पर है। वक्त आ चुका, इंशाल्लाह लोग निकलेंगे और इमरान खान भी रिहा होंगे। उन्होंने जितना जुल्म करना था कर चुके, ये मजीद इमरान खान को जेल में नहीं रख सकेंगे। मिशाल यूसुफजई के हवाले से, अच्छा देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जा रहे हैं, वहां पर भी जो जज साहिबान बैठे हैं याहिया अफरीदी साहब बैठे हुए हैं और इनके फैसले, इनका तर्ज हुकूमत, याद रखिएगा मैं सोच समझ कर ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि इनका तर्ज हुकूमत जिस अंदाज का है, यानी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इन्होंने अपनी एक जागीर बना ली है और इसके 2 हिस्से बंटवारा कर दिया गया। एक जज वहां पर बैठकर आईनी फैसले करता है, यानी एक महाज जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, और दूसरा महाज इंतजामी अमूर के हवाले से, दरखास्तें लगाने के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दर्जनों के हिसाब से दरखास्तें खान साहब की पेंडिंग है, लेकिन उनको नहीं लगाया गया। तो इस महाज से ये जो तर्ज हुकूमत इन साहब का है या अफरीदी साहब का, तो उम्मीद नहीं है कि यहां से भी किसी किस्म का आपको रिलीफ मिले। और अगर ये दरखास्त आप दायर करते भी हैं, देखना ये होगा कि उसकी नौयत क्या है। इमरान खान के केसेस के हवाले से, इमरान खान के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान की अदालतें क्या करती हैं, या किसी जज की आप शिकायत लेकर जाएं। यहाँ पर इसी अदालत में 6 जजेस ने खत लिखा। आज आप देख लें कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ क्या कर रही है और उन्हें एक एक करके अदालत से निकालने की बात हो रही है, छुट्टी पर भेजने की बात हो रही है, उनके तबादला करने के लिए कानून को मजबूत या अपने हाथ में करने की बात हो रही है। एहसन बोन साहब अदालत में गए तो उन्होंने कहा एक जज को कि मैं देखने आया था कि आप किस किस्म के फैसले करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका क्या ख्याल है कि मेरा आज आखिरी दिन है। तो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जब आपके बीरबल जाकर जजेस को इस तरह से थ्रेट करेंगे तो पीछे निज़ाम कैसे चलेगा। व्यूअर्स, मिशाल यूसुफजई के हवाले से भी बात हुई, चूँकि मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी के कैंप के हवाले से समझी जाती हैं कि उनका ताल्लुक वहाँ से है। और उन्होंने जब खान साहब अंदर थे, बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया, तो मिशाल यूसुफजई उनके लिए ऑब्वियसली उनके साथ खड़ी हुई नजर आई। तो उनके हवाले से जब अलीमा खान से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने उनको नामजद किया, पता नहीं किसने किया था। हम सब फैमिली जेल जाने के लिए तैयार हैं। मिशाल को भी चाहिए कि जेल का चक्कर लगा कर देखें कि जेल कैसी है। बाकी बहनें भी जी जेल गई, मिशाल को भी जाना चाहिए और हर उस पाकिस्तानी को जाना चाहिए जो समझता है कि इस मुल्क के अंदर अब इनकलाब से ही ये निज़ाम जो है वो तब्दील होगा। व्यूअर्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर, अतर काज़मी ने इसको बयान किया। और अतर काज़मी पाकिस्तान में एक मजबूत आवाज़ हैं। ऐसे माहौल में जब आप सच नहीं बोल सकते, अतर काज़मी साहब जो हैं वो सच बोल भी रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। अतर काज़मी साहब ये कहते हैं कि
ان کی ملاقات اڈیالہ جیل کے خانسامے سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں بہت سے سیاستدان آئے جو قید کے دوسرے تیسرے دن بیمار ہو جاتے، پھر ایمبولینس پہنچ جاتی یا پھر انہوں نے کسی اور جگہ شفٹ کر دیا جاتا، لیکن عمران خان نے ابھی تک اپنی صحت کے حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی شکایت نہیں کی، کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ بیمار ہیں۔ ملاقات کرنے والوں سے بھی وہ صرف ملک کے حالات اور حکمرانوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنی صحت کے حوالے سے صرف ان کی فیملی کنسرن رہتی ہے۔ دیکھیں جی، اب مجھے نہیں پتا یہ خانسامہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو عطر کاظمی بات کر رہے ہیں، اب آپ نے نا اس کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ 20 25 30 35 کتنے خانسامے ہوں گے اڈیالہ جیل کے اندر، جو جتنے بھی آپ کے قیدی ان کا کھانا تیار کرتے ہوں گے، تو آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کا پتہ کروایا جائے گا کس سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بھی برے دن شروع ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھے ان سے گھر خالی کروا لیا گیا، ان کی فیملی کو فوری طور پر گھر خالی کرنے کا حکم صادر کیا جاتا ہے، پھر ان کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس خانسامے کے لیے، اس باورچی کے لیے بھی، یہ جو کک ہے اڈیالہ جیل کا، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور وہ لوگ جن تک اب یہ خبر پہنچے گی وہ کیا کریں گے۔ آپ جتنی مرضی نااہلیاں کر لیں، 10 کی بجائے چاہے 100 سال کی قید سنا دی جائے، ملک کے سارے قاضی خرید لو، صبح 8 سے رات 12 بجے تک عدالتیں لگاؤ، عمران خان کیا معافی مانگے گا؟ موجودہ حکومت کے ساتھ سمجھوتا کرے گا، ڈیل کرے گا؟ کیا یہ سب کرنے سے حکومت کی نااہلی چھپ جائے گی؟ کیا عوام مان لے گی کہ ہاں یہ حکومت فارم 47 کی نہیں بلکہ حقیقی جمہوریت ہے؟ لوگ بھول جائیں گے کہ نواز شریف ڈیل کر کے پاکستان کیسے آیا اور فارم 47 کا تاج اس کے سر پر کیسے سجایا جاتا ہے؟ کیا لوگ آواز اٹھانا بند کر دیں گے؟ لوگوں کو تم سڑکوں سے اٹھا کر ان سے معافیا منگواؤ، مگر کیا ان کے دل میں جو نفرت چھپی ہوئی ہے، کیا وہ نفرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی؟ 26ویں ترمیم کی کالک کیا اس بارش کے پانی میں دھل جائے گی؟ مہنگائی کی شرح کم ہو جائے گی؟ پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ آٹا سستا ہو جائے گا؟ ڈالر سستا ہو جائے گا؟ ہاں، اگر کوئی چیز اس ملک کے اندر سستی ہے تو وہ پاکستانی عوام کی جان۔ شوگر مافیا کو لگام ڈل جائے گی، 10 کھرب کی مالی بے ضابطگیاں کیا چھپ جائیں گی؟ لوگ مہنگائی سے خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ سکون سے رہیں گے؟ ملک میں جو آگ لگی ہے وہ کم ہو جائے گی؟ لوگوں کو بسوں سے اتار کر مارنا کیا کم ہو جائے گا؟ اس ملک کے اندر سندھو دیش کا نعرہ لگتا ہے، اس ملک کے اندر پنجابی کارڈ کھیلا جاتا ہے، اس ملک کے اندر پنجابی ہونے پر آپ کو ہمیشہ موت کی آغوش میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ ہونا بند ہو جائے گا؟ کیا ملک کے اندر جس طرح پارلیمان کو تم لوگوں نے قید کیا، کیا یہ پارلیمان ایک قید خانے کا جو منظر پیش کر رہا ہے، کیا یہ آزاد ہو جائے گا؟ 2.5 کروڑ سکولوں سے باہر بچے سکول پہنچ جائیں گے؟ ملک میں بڑھتے جرائم کیا تھم جائیں گے؟ موسمیاتی تبدیلیوں سے بڑے شہر سیلاب کی زد میں ہیں، کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ پاکستان کے سارے مسائل پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہیں۔ کیا یہ سوال جو آپ بار بار اٹھاتے ہیں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا؟ پاکستان کے اندر انصاف دوستوں بک رہا ہے، ججوں کو خرید کر کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے، سفید بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے سیاہ فیصلے پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو موقع پر موجود ہی نہیں تھا، چونکہ بادشاہ سلامت کا یہ حکم ہے تو اسے سزا سنا دی جاتی ہے۔ آج کے دور میں اور ہلاکو خان کے دور میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، صرف تاریخ بدلی ہے۔ آج بھی انسان کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو ماضی میں انسانی تاریخ کے اندر آپ کو اس کی مکمل مختلف مثالیں ملیں گی۔ آج پاکستان کے اندر کیا ہوا؟ ایک ایسا فیصلہ جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ ہے، اور آج کا دن سیاہ ترین دن ہمیشہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں تصور کیا جائے گا اور یاد رکھا جائے گا، جب لوگوں کو جو موقع پر موجود ہی نہیں تھے، جن کے خلاف شہادتیں نہیں تھی، جن کے خلاف گواہ نہیں تھے، جن کے خلاف صرف پروسیکیوشن تھی اور تمہاری نفرت تھی، آج ججوں نے ان کے خلاف فیصلہ سنایا۔ اور کچھ حقائق اس کیس سے جڑے ہوئے میں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھ دیتا ہوں۔ اور اس تفصیلات کے مطابق موسیٰ خیل میاں والی 9 مئی کا یہ کیس ہے جس میں پی ٹی آئی کے 39 کارکنان اور جو ممبران تھے، رہنما، انہیں نااہل کیا گیا، اور جو سزا سنائی گئی یہ 10 سال کی ہے۔ اور 9 مئی کے مقدمے میں سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچھڑ کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی۔ سزا کی وجہ سے نااہلی اور ڈی سیٹ اب جو ہے وہ ہوگی، اور تحریک انصاف کے ایم این اے احمد چٹھا کو بھی میاں والی 9 مئی کے کیس میں 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ اس کے علاوہ بلال اعجاز کو بھی 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے جی کہ بلال اعجاز کا تعلق گجرانوالہ سے ہے اور احمد چٹھا وزیر آباد سے ان کا تعلق ہے، لیکن میاں والی سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ یہ جو ایک میپ آپ کے سامنے چل رہا ہے، گجرانوالہ اور میاں والی کے درمیان جو ڈسٹنس ہے جی وہ تقریباً 5 گھنٹے کا ہے۔
ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ گوگل آپ کو بتا رہا ہے یہ ڈسٹنس ہے. اور سزا جو ہے انہیں میاں والی میں سنائی گئی, یعنی میاں والی میں وقوع ہوا اور تعلق ان کا گوجرانوالہ سے. تو اس طرح سے یہ لوگ ہیں جی جنہوں نے اپنی مرضی کا فیصلہ پاکستان میں جمہوریت کے خلاف دیا, اور صرف قصور ان کا یہ ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, اس میں نا ایک اور بھی بہت ہی انٹرسٹنگ بات تھی. یہ جو رانا بلال اعجاز صاحب ہیں, جب انہیں پتہ چلا تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ عمران خان کی محبت میں ہمیں 10 سال قید بامشقت سنائی گئی, لیکن ہمیں یہ قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. تو پاکستان میں سر جو خرم ذیشان جو بات کر رہے ہیں, یہ کام علی امین گنڈا پور نہیں کر سکتے. یہ وہ برانڈ نہیں ہے, نہ ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ یہ جیل کاٹ سکتے آج کے حالات میں. اب یہ صرف پاکستان میں عمران خان کے نام کے اوپر عیاشیاں کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی سیاست ویوز کچھ نہیں ہے. وکیل پی ٹی آئی اس موقع پر کیا کہتے ہیں کہ اسے بھیانک اور شفاقانہ فیصلہ نہیں دیکھا. بلال اعجاز اور احمد چٹھا کے خلاف شہادت ہی نہیں تھی, یعنی کوئی گواہ موجود ہی نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ ہاں یہ دونوں بھی موقع پر موجود تھے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یار کوئی جھوٹا گواہ ہی کھڑا کر دیتے تاکہ اس سزا کو جسٹیفائی کیا جا سکتا, لیکن کوئی گواہ ان کے پاس موجود نہیں ہے اور ان دونوں لوگوں کو بھی نااہل کر دیا جائے گا. اب اس سیٹ کے اوپر کیا ہوگا, بائی الیکشنز کروا کر اپنی مرضی کے لوگوں کو 3 سیٹیں آپ مزید دے جائیں گے, یہی ہوگا. اور پھر ایک اور کام یہ کریں گے کہ پاکستان میں بھی کیس چلے گا, اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے گی, کل کو فیصلے اگر ریورس بھی ہو گئے تو پھر اس پورے ماحول میں جس طرح سے سیٹیں واپس لے کر جن لوگوں کو دی جائیں گی اور جو انتخاب ہوگا, ان فیصلوں کا اور جو قانون سازی ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا. یہ وہ سوال ہے جو پاکستان میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس موجود تو ہے, لیکن یہ پاکستان کی عوام کو دے نہیں سکتے. ویورز, جو انہوں نے ایک بات کہی اس موقع پر, جو وکیل پی ٹی آئی تھے, کہ مجھے جج صاحب نے کہا تھا کہ ان پر تو آپ بات ہی نہ کریں, ان کے حوالے سے یہ تو کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, یہ بالکل بری ہو جائیں گے. لیکن جب آج فیصلہ آیا تو یہ فیصلے میں ان کو سزا دے دی جاتی ہے, چونکہ فیصلہ کہیں اور سے لکھ کر بھیجا گیا. ویورز, لاہور کوٹ لکھپت جیل میں بھی فیصلہ متوقع ہے جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں. یقیناً پاکستان میں 7 بج چکے ہیں, لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں آیا تھا. قیدی وین کو پہنچایا گیا, وہاں پر لوگوں سے سوال کیا گیا کہ قیدی وین کیوں آئی, تو ان کے پاس بھی خیر جو پولیس والے تھے ان کا جواب نہیں تھا, لیکن بتایا جاتا ہے کہ پولیس وین جو قیدی وین ہے اسے پہنچا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ لاہور فیصلے کے اثرات یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. 9 مئی لاہور کے کیس کا فیصلہ لاہور, راولپنڈی, فیصل آباد کے کیسز کے اوپر بھی پڑے گا, کیونکہ سازش کے الزام میں تمام کیسز میں ایک ہی قسم کے گواہ ہیں, یا ایک ہی بندے نے مختلف کیسز کے اندر یہ گواہی دی, اور عدالت اس نقطے پر کیا فیصلہ کرتی ہے یہ بھی اہم ہوگا. اور یاد رکھیے گا کہ یحییٰ آفریدی صاحب, جن کے بارے میں نے کہا کہ ان کا طرز حکومت, یعنی یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, یہ حکومت کرنے کی ضرور صلاحیت رکھتے تھے. انہوں نے حکومت کی, اور ان کی حکومت میں ایک فیصلہ کچھ ماہ پہلے آیا جس میں 4 ماہ کا وقت دیا گیا تھا, تو اس کے اوپر بھی اب سزائیں جو ہیں وہ ATC کی عدالتوں سے سنائی گئی. اب مقصد کیا ہے, نون لیگ کو اسمبلی میں واضح اکثریت دینا اور تحریک انصاف کو اسمبلی سے بالکل مائنس کرنا. آپ کر لیں اور کر کے دیکھ لیں, لیکن پاکستان کی عوام نے آپ کو ہمیشہ کے لیے مائنس کر دیا. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ حکومت ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں اگر آپ کو بہتی ہوئی نظر آ جائیں, اس کے باوجود 10 سال, 5 سال, 8 سال یہ ووٹ عمران خان کا ہے, اور یہ ووٹ عمران خان سے اب کوئی نہیں چھین سکتا. پہلے تو آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے آ جاتے ہیں, لیکن اب آپ کیا کریں گے, یہ وہ سوال ہے جو اب آپ کے سامنے آنے والے الیکشن کے اندر ضرور موجود ہوگا. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ عمر ایوب کی پیراگلائڈنگ, ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جی, جس میں عمر ایوب تربیلا جھیل کے کنارے پیراگلائڈنگ کر رہے ہیں, اور ورکرز پوچھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ اتنی پر اعتماد کیسے ہے. ایک طرف اڈیالہ ملاقات کا دن, عمران خان کی بہنیں اکیلی 5 اگست کی تحریک کا اعلان, اور دوسری طرف لیڈرشپ بالکل پرسکون ہے اور انہیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ کو صرف گراؤنڈ کے اوپر تیمور جھگڑا صاحب نظر آئے, عالیہ حمزہ آپ کو نظر آئیں گی لڑتی ہوئی, سلمان اکرم راجہ اینڈ کمپنی, اور پھر اڈیالہ جیل کے باہر بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں آج. اور گراؤنڈ کے اوپر اگر کوئی تحریک چلا رہا ہے, یعنی زمین پر اگر کوئی موجود ہے اور تحریک چلا رہا ہے, تو عالیہ حمزہ اور باقی دوست ہیں جن کا نام میں اس سے پہلے بھی لے چکا. لیکن اگر کوئی ہواؤں میں اڑ رہا ہے تو وہ عمر ایوب صاحب ہیں, علی امین گنڈا پور ہیں, اور خیر یہ تو واقعی ہوا میں اڑ رہے تھے. تو یہ سوال پاکستان کی عوام ان سے ضرور کر رہی ہے. آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے
لیکن اس قیادت کے ساتھ جلسہ نہیں ہو سکتا۔ صدر جی لاہور پنجاب جو صوبائی اسمبلی PP15 شیخ امتیاز محمود کی طرف سے 5 اگست کے لیے مینار پاکستان میں پیٹرول ان چیف عمران خان کی رہائی کے لیے جلسے کی درخواست ڈپٹی کمشنر لاہور کو دی گئی ہے جی، لیکن جلسے کی اجازت کہاں ملے گی؟ صرف آپ کو انکار ہوگا، اور یہی اب پاکستان تحریک انصاف کا کم از کم پنجاب کے اندر مستقبل یہی ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایک کر کے تمام مواقع پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت کی جھولی میں ڈال دیے۔ جو لوگ 2/3 اکثریت دے سکتے ہیں تو کیا آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ جو آپ کے پاس موجود تھا، یہ گراؤنڈ آپ واپس لیں گے؟ آپ نے دے دیا اور اب اس کے اوپر، اس گراؤنڈ کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے۔ ویورز، مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور جس میں عمران خان کی حمایت پر مبنی تھی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب عمران خان کی دعا کریں، اللہ نے ہمیں بہترین لیڈر دیا، میرا ان کے ساتھ بہت قرب ہے، اتنا درویش، سچا، کھرا اور دین کا درد رکھنے والا حکمران میں نے نہیں دیکھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کی حمایت پر مبنی تقریر کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ویڈیو کو پرانی آڈیو کے ساتھ شیئر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ میری آڈیو نہیں ہے۔ پھر سے ایک اور خبر بھی میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور اسلام آباد راولپنڈی میں شدید بارشیں ہوئی اور ان بارشوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ سڑکیں تالاب بن گئی، سیلابی ریلا آپ کو اسلام آباد اور پنڈی کے اندر نظر آئے گا۔ اور DHA کے اندر میں نے اس سے پہلے بھی ریٹائرڈ کرنل صاحب کے حوالے سے خبر دی تھی، جس میں وہ پانی میں سیلابی ریلا ان کو بہا کر لے گیا۔ ایک ریٹائرڈ کرنل جی لاپتہ ہو گئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ DHA-5 میں برساتی ریلے میں بہنے والی اس گاڑی میں ریٹائرڈ کرنل اپنی بیٹی کے ہمراہ جا رہے تھے۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ کار سوار مدد کے لیے ہاتھ ہلا رہا ہے، اور DHA-5 میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی ریٹائرڈ کرنل کی گاڑی کا بمپر جی مل گیا ہے۔ باپ بیٹی اور گاڑی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور DHA-5 میں کار سمیت بہہ جانے والے ریٹائرڈ کرنل اور ان کی بیٹی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن میں ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو مریم، آپ کہاں ہیں؟ پنجاب ڈوب گیا، آپ نے ایک سوات کی بات کی تھی، ایک خاندان جب ڈوب رہا تھا ریسکیو ذرائع، تو ہنگامی صورتحال سے بچنے کے لیے جب یہ سوسائٹیز بنائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر فیزیبلٹی رپورٹ کیوں تیار نہیں کی جاتی کہ اگر پانی بارش کا اکٹھا ہوا تو کس کس علاقے کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ برطانیہ کے اندر بھی سیلاب آتے ہیں اور اتنی بارش ہوتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 12 مہینے آپ کو یہاں پہ برطانیہ میں بارش ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور بہت سارے ایسے علاقے جن کو باقاعدہ مارک کر دیا گیا، یہاں بھی گاڑیاں ڈوبتی ہیں، یہاں پر بھی لوگ جو ہے پانی میں پھنس جاتے ہیں، لیکن ریسکیو سروسز اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہنگامی صورتحال سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو پہلے سے اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آج بارش ہوئی ہے اور ٹی وی پر بیٹھ کر آپ لوگوں کی امدادی سرگرمیوں کے اوپر بھاشن دینا شروع کر دیں۔ ان علاقوں کی مارکنگ کی جاتی ہے، فلڈ ایریاز کو مارک کیا جاتا ہے، اور ہنگامی سروسز کو کس طرح سے وقت پڑنے پر آپریٹ کیا جائے گا، پہلے سے یہ سب چیزیں جو طے کر لی جاتی ہیں۔ ہیلی کاپٹر جو فلائٹس ہیں اس سے علاقے کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان علاقوں میں جہاں پر پانی اکٹھا ہو سکتا ہے، اور جو فلڈڈ ایریاز ہیں ان کی پہلے سے مارکنگ ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر آپ نے ایک سوسائٹی بنائی اور DHA کے اندر یعنی ہیلی کاپٹر آیا بچانے کے لیے، بچا نہیں سکا۔ سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جب یہ ویڈیو بن رہی تھی اور آس پاس لوگ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ اسلام آباد میں CDA کیا کر رہی تھی؟ اسلام آباد کے اندر ایک ریٹائرڈ کرنل پانی بہا کر لے جاتا ہے، آپ کی حکومت کیا کر رہی تھی؟ تو حکومتیں سر چاہے وہ KP کی ہوں یا ہے وہ پنجاب کی ہوں، چاہے سندھ کی، بلوچستان کی، یہ جو ہیومن کیجولٹی فیکٹر ہے اس کو کم سے کم کرنے کے لیے آپ لوگوں کی تیاری نہیں ہے، اور نہ ہی ریسکیو سروس اس حد تک تیار تھی۔ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں 2-4 روز آپ کو میڈیا بھی اس پہ بولتا ہوا نظر آئے گا، پھر ایک مکمل خاموشی جو ہے وہ چھا جاتی ہے۔ جی ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔